الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار ہم اخلاقیات پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام کی طرح پھر ایک بار ہم اخلاقیات کے موضوع سے متعلق ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں جو بڑا انوکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو سننے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو دور فرما دے، آمین۔ ناظرین کرام، ابھی کی نشست میں جو ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کہ عبادات میں اخلاقی پہلو کیا ہے۔ عبادات جو ہم کرتے ہیں، اسلام نے جو ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جو سارا اسلام کا نظام عبادات ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اسلام نے اخلاقی پہلو آخرکار کیا رکھا ہے ہمارے لیے، کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ ان چیزوں کو غور کرنے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور معلوم ہوتی ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف معلومات کے ذخائر ان کے دل و دماغ میں بھرنے کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں بتلائی ہیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے اور اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو۔ انسان کے کلمے کے اقرار کے بعد، ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد، اسلام اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی پہلو کو درست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اسلام نے کیا ہے اور ہر ممکن طریقے کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ لہذا ان عبادات کے معاملے میں اپنے اخلاق و کردار کو کس طرح سے درست کر سکتا ہے، ابھی آپ اندازہ کریں گے میری باتوں کے ذریعے سے کہ قرآن اور حدیث نے جو ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر جو عبادات کا نظام ہے، ان نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی اخلاق و کردار کو درست کرنے کا ایک ایسا بہترین سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ جس کو انسان اگر اپنا لے تو انسان اپنے آپ کی درستگی کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی بہت ساری عبادات ہیں، چند ایک جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ہر ایک کی، اور اس کے پیچھے ذرا ہم غور کرتے ہوئے چلیں گے ناظرین کرام کہ انسان کلمے کا اقرار کرتا ہے، کلمے کا اقرار کر کے انسان ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کلمے کے اقرار کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس کی تربیت اخلاقی اعتبار سے کرنا ہے۔ تو اسلام کے رکن میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اخلاقی پہلو ہمارے لیے رکھا ہے، کس کس ناحیے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، شریعت نے جو نماز کو جس طریقے سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان طریقوں کو جب اپناتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان اصول اور ان طریقوں کو اپنا کر کے انسان جب نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں نماز تم ویسے ہی پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ تم نے میرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو جب ہم ویسی نماز پڑھیں گے، وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت، وہ سکون اطمینان کا طریقہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جب ہماری نمازوں کے اندر آئیں گی تو نماز میں آنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا فائدہ ہوگا کہ ہم انسان اخلاقی پہلو کے اعلیٰ مقام پر ہم فائز ہوں گے، برے اخلاق و کردار سے ہم بچیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
इंसानों को बेहयाई से रोकती है, बेहयाई के काम करने से रोकती है, बुराई के काम करने से रोकती है। अब सवाल ये नाजरीन आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हमारे अंदर कुछ तब्दीली नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही गलत है, बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात ये है कि हमारे अंदर कमी है। हम जब तक मस्जिद के अंदर होते हैं, हम एक मुहज्जब इंसान और एक मुहज्जब मुसलमान हम अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही हम मस्जिद से निकलते हैं सारे वो काम करने लगते हैं जो काम के करने का इस्लाम ने हमें हुक्म नहीं दिया। नमाज भी एक आदमी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी एक आदमी पढ़ता है, बिजनेस में धोखा भी देता है, नमाज भी एक आदमी पढ़ता है, और जुल्म ज़्यादती भी एक आदमी करता है, नमाज भी पढ़ता है एक आदमी, और फिर उसके बाद इंसान बेहयाई और बुराई और उरियानियत और फहाशियत के कामों को भी करता है और उन चीजों को देखता भी इंसान। तो कैसे ये अल्लाह ताला ने जो कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, उसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि आज हमारी नमाज वो नमाज नहीं हो रही है, हमारी नमाज के अंदर हमारे दिलों की कैफियत वो कैफियत नहीं हो रही है जो कैफियत और जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। आज हमारी नमाजों के अंदर जहन कहीं, दिलो दिमाग कहीं, ख्यालात कहीं, बस हम यूं समझते हैं कि हम इन रस्म को अदा करने आए हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाजिब किया, और वल्लाह ये नमाज हमारे लिए यकीनन ये खसारे का सबब बनेगा, नुकसान का सबब हमारे लिए होगा। इस नमाज के जरिए से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। यकीनन अगर हम नमाज को इस इरादे से पढ़ेंगे कि ये नमाज यकीनन हमारे अंदर तब्दीली पैदा करे, खौफ व खशियत अल्लाह का पैदा करे, अदल इंसाफ का जज्बा हमारे अंदर पैदा करे, तो यकीनन ये इरादा हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए और मोमिन नजात पा गए, तो इन तमाम चीजों के अंदर तभी जाकर के हमें नजात मिलेगी और अच्छे अखलाक व किरदार हमारे अंदर पैदा होंगे। तो लिहाजा नमाज के जरिए से अखलाकी पहलुओं में बहुत सारे अखलाकी पहलू क्या हैं कि एक आदमी जब मस्जिद में जाता है तो क्या अमीर क्या गरीब ये सब के सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व आयाज, न कोई बंदा रहा बंदे नवाज। जो इंसान के अंदर अखलाकी खराबियां इंसान के अंदर दाखिल होती है, जैसे गुरूर, घमंड, अना के जरिए से, ये चीज इंसान के अंदर से नमाज का ये पैगाम, ये मैसेज है कि जो खत्म करो, सब आदम के औलाद हो, सब एक हो, सब एक सफ में एक कदम से कदम मिला करके खड़े हो, एक इमाम के पीछे हो, सब एक हो। और अखलाकी पहलू यहाँ पर नमाज के जरिए से हमारे अंदर क्या पैदा होती है, एक मुआखात का, एक दूसरों से हमदर्दी, खैर खाही और एक दूसरों की ताल्लुक से खबर खैरियत पूछने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। और नमाज के जरिए से अखलाकी पहलू हमारे अंदर ये भी आते हैं कि हम जिस तरह से इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा अब तक किए हैं, उसी तरह से बाद की जिंदगियों में भी हम इत्तेहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा करें। अखलाकी पहलू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज में ये दिया कि अलैकुमुस सकीना वल वक़ार, कि नमाज पूरे वक़ार और सकीनत के साथ अदा करो, वक़ार और सकीनत के साथ आओ, नमाज के लिए दौड़ कर भाग कर मत आओ, नमाज के लिए पुर इत्मीनान तरीके से, पुरसुकून तरीके से आओ। ये अखलाकी पहलू, नमाज हमें खुशू खुजू इख्तियार करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये नमाज इतनी बड़ी चीज है कि इसके जरिए से इंसान के अंदर अखलाकी पहलू ये नुमाया होता है, खुशू खुजू इंसान के अंदर पैदा होता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये नमाज हमारे अखलाकी पहलू को इस तरह से दुरुस्त करती है कि हर काम का एक वक्त है और उस काम को उस वक्त पे इंसान को करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इस बात की वजाहत करते हुए रोजे के ताल्लुक से कि इसके अंदर हमारे लिए कितने अखलाकी पहलू हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि लोगों तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है। और ये रोजा तुम्हारे ऊपर कोई पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे पहली कौमों पर भी ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। ये अलग बात है कि उसकी शक्ल अलग थी और तुम्हारे पास जो है उसकी शक्ल अलग है। लिहाजा इस रोजे के अंदर देखो
انسان کے اندر اخلاقی پہلو یہ اسلام پیش کرتا ہے. یہ اسلام انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, پیاس کیا چیز ہوتی ہے, غربتی کیا چیز ہوتی ہے, ضرورت کیا چیز ہوتی ہے, محتاجیت کیا چیز ہوتی ہے. یہ تمام کا تمام اخلاقی پہلو ان لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں اللہ رب العالمین ڈالنا چاہ رہے ہیں. اسلام ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے یہ میسج ہے تمہارے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے, جو بھوک نہیں جانتے, جو پریشانی نہیں جانتے, جو تکلیف نہیں جانتے, انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے فوائد اخلاقی پہلو رکھے ہیں. لہذا روزہ انسان اس تصور اور اس اعتقاد کے ساتھ یقیناً رکھے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخلاقی پہلو رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسروں کی پریشانی کو سمجھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے بھوک کے عالم میں, اور غربتی کیا چیز ہوتی ہے, ان چیزوں کو انسان تصور کرے. لہذا جو روزے کے ذریعے سے اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان کی لذتوں اور خواہشات جو انسان کے اندر بڑھ جاتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں روزوں کے ذریعے سے ختم ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں, اور وہ جو انسان کے اندر خواہشات نفس کا جذبہ انسان کو غلط چیزوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے, انسان کو یہ روزہ ان تمام برائیوں سے روک کر کے اعلیٰ اخلاق پر انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. یہ روزہ کے اندر یہ پہلو ہے. اور مزید ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے, اس کے اندر کتنے اللہ اکبر اخلاقی پہلو ہیں. سبحان اللہ, اس کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو کتنے اخلاقی پہلو اسلام نے دیے ہیں. جو زکوٰۃ کا نظام ہے, اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک تو سب سے پہلے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. دل کے اندر مال کی محبت, حرص, لالچ, بخیلی, ان تمام چیزوں کا جو جذبہ ہے یہ سارے کے سارے اخلاق رذیلہ کے اندر شامل ہے, اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے مال کی محبت میں آ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو زکوٰۃ واجب کیا ہے کہ جن کے پاس مال ہے, صاحب صلاحیت ہے, صاحب استطاعت ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کے اندر 1 سال ہونے کے بعد اس کا زکوٰۃ نکالے. وہ یہ تصور کریں اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے حقوق ہیں جو مانگتے ہیں ان کے بھی ہیں, جو نہیں مانگتے ان کے بھی اس کے اندر حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, اپنوں کے حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. اگر انسان اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر انسان کی اخلاقی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے بخیلی کا جذبہ اور انسان کے اندر بے رحمی کا جذبہ, انسان کے اندر یہ تمام کے تمام جو رذائل اخلاق کے اندر داخل ہوتی ہیں, تمام کی تمام چیزیں انسانی زندگی سے نکلتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا, خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم بہا, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ان لوگوں سے آپ کیا کریں, آپ زکوٰۃ لیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, آپ مال لے کر کے ان کو پاک کر دیجئے, ان کو پاک کر دیجئے, کیونکہ مال بھی پاک ہوتا ہے زکوٰۃ دے دینے سے, ایک تو عبادت ہے, اور دوسرا انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر بہت ساری گندگی پیدا کرتی ہے. اصل مرکز انسان کی بہت ساری برائیاں اور اخلاقی پہلو کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے, دل کے اندر سے ہی ساری کی ساری چیزیں شروع ہوتی ہے. دل کے اندر ہی یہ ساری برائیاں آنے کی وجہ سے انسان غلط اخلاق اور کیریکٹر کا انسان شکار ہوتا ہے. مزید آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہوتا ہے, غربتی ختم ہوتی ہے. غربت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہے, لوگ ایک پیٹ بھرنے کے لیے کتنی اخلاقی برائی کر بیٹھتے ہیں, جسم فروشی کا معاملہ والعیاذ باللہ. غربتی کی وجہ سے انسان غیروں کے سامنے جا کر کے سر رکھ دیتا ہے. غربتی کی وجہ سے انسان اپنا پیٹ ایک وقت کا بھرنے کے لیے انسان اچھے اور برے کے اندر تمیز نہیں کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر, اے اللہ میں تجھ سے فقر سے پناہ مانگ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر کے اور ایک پیاری دعا ہمیں سکھلائی, جس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے. سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ,
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پروردگارا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے پروردگارا تو ہمیں دنیا عطا فرما۔ اس کے اندر پہلے دنیا کا تذکرہ کیا گیا، اللہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پروردگارا تو ہمیں دنیا عطا فرما، اور اللہ آخرت بھی چاہیے اچھے طریقے سے، اللہ تجھ سے ہم عذاب نار سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ دنیا اگر انسان کو اچھے طریقے سے مل گیا، اور معاشرے کے اندر سے جو معاشرے کے وہ لوگ جو سرمایہ دار طبقہ ہیں، اگر جائز طریقے سے، درست طریقے سے زکوٰۃ کے اس نظام کو حقیقت میں عبادت سمجھ کر کے، اللہ سے ڈر کر کے اس پہ عمل کرنے لگیں گے، تو یقیناً معاشرے کے اندر سے بہت ساری اخلاقی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ میڈیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور حالات حاضرہ کے اوپر اگر آپ نظر رکھتے ہیں ناظرین کرام، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے اخلاق و کردار کو بیچ کھاتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو بیچ دیتے ہیں، اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارے اندر کیسے اخلاقی پہلو اسلام ہمارے اندر داخل کرنا چاہ رہا، کیسے اخلاقی نمایاں پہلو ہمارے اندر اسلام داخل کرنا چاہ رہا اور ہم کو اس کا مکلف بنانا چاہ رہا۔ تو لہذا زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اچھے اخلاق اور صفات انسان اپناتا ہے، اور انسان بخیلی اور قسوت قلبی، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی زندگی سے ختم ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے نکلتی ہے، انسانیت کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی پہلو ہمارے ان عبادات کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کرام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظام ہے عبادات کے اندر حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوپر فرض کیا ہے جو بندے اتنا مال رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت اور اتنی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر کا دیدار کر سکیں، آنے جانے کے اس کے پاس اخراجات ہوں، صلاحیت اور قوت ہو، عورت ہے تو اس کے ساتھ جانے والا محرم بھی اس کے پاس صلاحیت اور استطاعت ہو، تو اس گھر کا دیدار کرنا اس شخص کے اوپر واجب ہے، اس گھر کے تک پہنچنا اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ لہذا حج کے اندر دیکھیے اخلاقی پہلو کہ کیسے اتحاد و اتفاق اور کیسی اجتماعیت، ان تمام چیزوں کا اسلام انہیں ان تمام چیزوں کو کس طرح سے اپنانے اور کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ان کی نظروں کے سامنے ایک مشاہدہ کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ کونے کونے سے اللہ اکبر ساری انسانیت پہنچی ہوئی ہے، جن کی زبان الگ، جن کی شکل الگ، جن کی لباس الگ، جن کی تہذیب الگ، لیکن وہاں پر جانے کے بعد سب کے سب ایک لباس میں، سب کے ساتھ ایک معاملہ، سب کے ساتھ ایک برتاؤ، سب کی زبان پر ایک کلمہ، اور سب ایک حالت میں اور ایک ہی طریقے کا سب فالو کرنے والے سارے کے سارے لوگ۔ وہاں پر ایک گورا ایک کالے کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، حالانکہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، وہ اس کو جانتا تک نہیں ہے، لیکن اسلام نے کیسی محبت اور کیسے اعلیٰ اخلاق و کردار کو اس کے سامنے پیش کیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق و کردار میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کر کے مسکرایا جائے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ۔ تو لہذا حج کے ذریعے سے جو پیغام اخلاقی پہلو کا ہمیں دیا گیا وہ یہ سب سے پہلے کہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان جو اچھے اخلاق کا ہوتا ہے وہ اجتماعیت کے دامن کو کبھی بھی پکڑ کر کے رہتا ہے، اجتماعیت کے دامن کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے، اور بد اخلاقی اور بد کرداری کر کے معاشرے کے اندر معاشرے کو نقصانات کی اور تباہی اور بربادی کے کنارے پر نہیں لے جاتا ہے۔ لہذا حج جو اسلام کا اتنا اہم رکن ہے، اس رکن کے اندر آپ دیکھیے کہ حج کے اندر انسان کے امتحان کس طریقے سے اللہ رب العالمین لیتا ہے۔ وہاں پر عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، اور مردوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہاں پر کوئی اس مقدس مقام پر جانے کے بعد کوئی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے پر، اس کے ارادے پر ہی وہاں پر گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے اور ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حج کے اندر ہو، عمرہ کے اندر ہو، طواف کے اندر آپ دیکھیں اللہ اکبر، دنیا کے کونے کونے سے کیسی کیسی خواتین آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے،
वहां पर कोई बद अखलाकी वाला इंसान कोई काम नहीं कर सकता है, कोई बेहुरमती वाला काम नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम ये तालीम दे रहा है इस हज के जरिए से कि इंसान, जिस तरह से तू इस अल्लाह के मुकद्दस घर के अंदर तमाम हुर्मात का तू लिहाज कर रहा है, तमाम चीजों के अंदर अपनी अखलाकी पहलू को तू नुमाया कर रहा है, इसी तरह से जिंदगी के और मैदानों में भी यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से जाने के बाद भी इन तमाम अखलाकी पहलू को तुम अपने अंदर रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल जाने के बाद या यहाँ से जाने के बाद तुम जो चाहो गलत काम कर सकते हो, जिसकी तरफ चाहो तुम गलत निगाह डाल सकते हो या देख सकते हो, और जहां चाहो तुम अपने अखलाक और किरदार को खराब करके माहौल को तुम खराब कर सकते हो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन किराम, इन तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है कि हमारी जो इबादतें आज हो रही हैं, उन इबादतों की जो असल है वो हमारी जिंदगियों से रुखसत हो चुका है। आज इबादत तो करने वाले बहुत है उम्मत के अंदर, इबादत करने वालों की कमी नहीं है, रोजा रखने वालों की कमी नहीं है, आज उम्मत के अंदर हज करने वालों की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी बस इस बात की है कि आज उम्मत के अंदर, आज उम्मत इन तमाम इबादत को उन अखलाकी पहलू से बिल्कुल खाली करके इन इबादत को अपना रही है और उन हकीकत को नहीं अपना रही है जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाने का हुक्म दिया। और इन इबादत के जरिए से, इन चीजों के जरिए से इन सहाबा किराम की जिंदगियों में, इन नेक लोगों की जिंदगियों में जो हकीकत में जो तब्दीलियां हुई, वो तब्दीलियां हमारे अंदर भी पैदा करने की जरूरत है। तो नाज़रीन किराम, ये अखलाकी पहलू है हमारे इबादत के अंदर। हमने कभी गौर किया क्या? हमें गौर करनी चाहिए, हमें सोचनी चाहिए कि भाई हम इन इबादत को जो अंजाम दे रहे हैं, इसके अंदर हमारे लिए क्या कुछ खैर और भलाई अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। तो लिहाजा हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हम इन बातों को अब सुनने के बाद हमारी हर इबादतें, हमारा हर खैर का काम जो होगा, उसके अंदर हमारे अखलाकी पहलू को तलाश करने और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगारा, कही हुई बात पर कहने वाले को, सुनने वाले को अमल की नेक तौफीक अता फरमा और हर तरह की गुमराही और जलालत और इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करने वाले जो भी काम है, उन तमाम चीज़ों से हमें बचने की नेक तौफीक अता फरमा। आमीन। नाज़रीन किराम, आप कहीं ना जाएं, फिर इंशाअल्लाह हम आपके पास अखलाकियात से ताल्लुक़ रखने वाले और भी अच्छे से अच्छे मज़ामीन हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। हम अब रुखसत होते हैं, हमारा वक्त मुकम्मल हुआ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के एक होने